کہ عبادت میں بلانے کے طریقے میں بھی کافروں سے تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے. یعنی نیک کام کی طرف بلانے میں بھی تمہیں یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں چلنا. اب اس قوم کی تقدیر پر کتنا ماتم کرے جس مذہب میں نیکی کی طرف بلانے کے لیے یہود و نصارہ کو آئیڈیل بنانے کی اجازت نہیں، اس مذہب کے لوگ گناہوں میں یہود و نصارہ کو آئیڈیل بنا رہے ہیں. ابھی کل کی تاریخ ہی ہوگی 31 دسمبر 31st نائٹ، 31 کی رات، اور لوگوں کے سفر گوا کی طرف شروع ہو چکے ہوں گے، لوگوں کے سفر ممبئی کی طرف شروع ہو چکے ہوں گے، لوگوں کے سفر دبئی کی طرف شروع ہو چکے ہوں گے. اتفاق سے 31 کو ایک سال میں دبئی میں تھا. دبئی جو ہے وہ دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا. میں نے پوچھا یہ دلہن کی طرح کیوں سج رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ 31 کا انتظام ہو رہا ہے. جتنا پاپ دبئی میں ہوتا ہے اس رات میں اتنا پاپ کہیں اور نہیں ہوتا. ایک سال میں عراق میں تھا، میں نے دیکھا کہ بمبئی کے مسلمان ایسی 31 نائٹ نہیں مناتے ہوں گے جیسے عراق کے مسلمان مناتے، بلکہ بمبئی کے کافر ایسے نہیں مناتے ہوں گے، یا دبئی میں رہنے والے کفار ایسے نہیں مناتے ہوں گے جیسے عراق کے مسلمان منا رہے تھے. واللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا دیکھو کم نصیبوں کو کہ ان کو بموں سے ہلاک کرنے والی قوم نے ابھی کل ہی ہلاک کیا. بموں کے اثرات اور گولیوں کے اثرات ختم بھی نہیں ہوئے، اور یہ ظالم ان کے تہوار میں شرکت کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں. نادان مسلمان جس مذہب میں نیک کاموں کے اندر یہود و نصارہ سے مشابہت منع ہے، گناہوں میں کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ میں یہاں آپ کے اس اجتماع کی وساطت سے، ہمارے اس اجتماع کی وساطت سے، سنی دعوت اسلامی کے اس انقلابی اجتماع کی وساطت سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. سنو سنو، اللہ اکبر. اب ہمیں اللہ اللہ کسی کے تہوار میں شرکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کے تہوار میں وہ شریک ہوتا ہے جس کے گھر میں خود تہوار نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو عیدوں کی عید، عید میلاد جیسا تہوار موجود ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے تہوار میں شریک ہونے کی؟ اور آج کل کچھ روشن خیال لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں ویسے میلاد عیسیٰ منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ظالموں سنو، میلاد مصطفیٰ کیا منائی گئی؟ سارے انبیاء کی میلاد اسی میں منا لی گئی. اب الگ سے کسی میلاد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب کی میلاد کی وجہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات، وجہ تخلیق کائنات ہے مصطفیٰ جان رحمت. اسی لیے اگر کوئی کہے گا نا کہ اے رب آسمان تیرا شکر ہے، تو شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر کوئی کہے گا اے رب زمین تیرا شکر ہے، تو شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر کوئی کہے گا رب چاند و سورج تیرا شکر ہے، شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. کھلانے پلانے والے تیرا شکر ہے، تو شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ کھانے کا شکر ادا کرو گے تو پانی کہے گا میں کدھر گیا، پانی کا کرو گے تو ہوا کہے گی میں کدھر گئی، ہوا کا کرو گے تو آسمان کہے گا میں کدھر گیا، آسمان کا کرو گے تو ستارے کہیں گے میں کدھر گیا، ستاروں کا کرو گے تو رات کہے گی میں کدھر گئی، رات کا کرو گے تو دن کہے گا میں کدھر گئی. اللہ اکبر. تو میرے آقا کے دیوانوں، سب کو گن نہیں سکتے تو سب کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تو قدرت نے گویا کہ کہا ایک ایسی نعمت عظمی تمہیں دے رہا ہوں، اس کے آمد پر شکر ادا کر لو، تو گویا کہ ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. اسی لیے میرے امام نے جب حمد لکھی تو یہ نہیں کہا آسمان بنانے والے تیرا شکر، زمین بنانے والا تیرا شکر، چاند بنانے والے تیرا شکر، سورج بنانے والے تیرا شکر. سارے شکریہ کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا
تیرا آستہ. حضور کے ذریعے شکر ادا کیا. اب آپ جناب عیسیٰ کا میلاد منانے چلے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی مناؤ, پھر جناب یوسف کا بھی مناؤ, پھر جناب داؤد کا بھی مناؤ, پھر جناب ایوب کا. ارے تمہیں ان کی تاریخ ولادت پتہ ہوگی تو نا. عیسائیوں کے کہنے پہ چاند کی شہادت قبول نہیں کرتے, عیسائیوں کے کہنے پر میلاد عیسیٰ کی تاریخ کیسے صحیح مان لے؟ عیسائیوں کے کہنے پہ ولادت عیسیٰ کی تاریخ کیسے صحیح مان لے؟ اور پھر ہمیں تو جامع الصفات ذات دے دی گئی ہے. ان کا میلاد بناؤ, سارے نبیوں کا میلاد ہو. ارے ان کا ذکر کرو, سارے نبیوں کا ذکر ہو گیا. ارے یہ ذات تو وہ ہے کہ ان کا ذکر کر لیا تو خدا کا بھی ذکر ہو گیا. ان کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے.